ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما۔ گزشتہ جمعے میں نے اس آیت کے مضمون پر کچھ روشنی ڈالی تھی اور یہ ذکر کیا تھا کہ یہ بہت ہی وسیع مطالب پر حاوی آیت ہے اور تھوڑے وقت میں اس کے تمام پہلوؤں پر اختصار کے ساتھ بھی روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ آج میں بعض اور پہلوؤں سے اس آیت کے مضمون کو آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھ کر اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ غالباً 1-2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اسی آیت پر 1 یا 2 خطبات دیے تھے اور میرا خیال تھا کہ اگر تمام احمدی خاندان اس دعا کو اپنا لیں اور اسے وظیفہ بنا کر ہمیشہ اس سے چمٹے رہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں عظیم الشان پاکیزہ تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ تمام گھریلو مسائل جن کو نہ امور عامہ حل کر سکتی ہے نہ قضا حل کرنے میں کامیاب ہو سکی، وہ اسی آیت کی برکت سے سلجھ جائیں گے۔ لیکن چونکہ مسلسل ایسی شکایات پہنچتی رہتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بہت سے گھر ہمارے ایسے ہیں جو اس آیت کی دعا کی برکت سے محروم ہیں، اور اس دنیا میں ان کے گھر سکینت نہیں بن سکے اور جنت نشان نہیں کہلا سکتے، جبکہ ہم نے تمام دنیا کے گھروں کو سکینت عطا کرنی ہے۔ اور چونکہ اس آیت کا مضمون صرف حاضر ہی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ مستقبل سے اور بہت دور تک مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس آیت کو نہ صرف موجودہ نسلوں کی تربیت میں اور گھروں کے ماحول کو بہتر بنانے میں ایک گہرا دخل ہے، بلکہ آئندہ زمانوں کی نسلوں کو سنبھالنے کا بھی اس آیت کے مضمون سے بہت گہرا تعلق ہے۔ پہلی بات جو آج میں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دعا حقیقت میں ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کا تقاضا کرتی ہے جو اگر حاصل ہو جائے تو اس دعا کی قبولیت کا ایک نشان وہیں اسی دل میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور اگر حاصل نہ ہو تو جتنا چاہیں یہ دعا کرتے چلے جائیں، اس دعا کو قبولیت کا پھل نہیں لگے گا۔ وہ خامند مثلاً جو اپنی بیویوں سے مستقل بد اخلاقی کا سلوک کرتے ہیں اور بد زبانی کا سلوک کرتے ہیں اور نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور گھر میں ان کو لونڈیوں کی طرح تابع فرمان اور کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اگر اس کیفیت کو تبدیل نہ کریں تو یہ دعا ان کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی، جب تک ان کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ یہ بیوی جس کو میں چڑیل سمجھتا ہوں، جس کے ساتھ میں لونڈیوں سے بدتر سلوک کرتا ہوں، جس کی اب اس کی اولاد کے سامنے بے عزتی کرتا ہوں، میں اس بیوی سے تسکین مانگ رہا ہوں، کیسے ممکن ہے؟ بس جو شخص واقعتاً دل کے خلوص کے ساتھ اسی بیوی سے تسکین چاہتا ہے جس سے وہ بدسلوکی کر رہا ہے، جب تک اپنی کیفیت میں اور اپنے سلوک میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک نہ یہ دعا اس کو زیب دیتی ہے نہ اس کے منہ سے نکل سکتی ہے، اور اگر کرے گا بھی تو ایک کھوکھلی اور بے معنی آوازوں کے سوا اس دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بس وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے تنافر کے باوجود، ان سے مزاج کی دوری کے باوجود اور اس بحث میں پڑے بغیر کہ قصور ان کا ہے یا بیوی کا ہے،
دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ خدا کے حضور اپنے معاملات کر دیتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو سلجھا نہیں سکے. جہاں تک میری کوششوں کا تعلق ہے، ایک اگر مرد ہے تو یہ دعا کرے گا اور عورت ہے تو وہ بھی یہ دعا کرے گی. اگر میری کوششوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کو دیکھا جائے تو اب تک تو یہ گھر سدھر نہیں سکا اور ہمارے تعلقات میں اسی طرح تلخیاں چلی آ رہی ہیں. میں خلوص نیت سے یہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، جو بھی صورت ہو، یا اگر جمع کے صیغے کے لحاظ سے مضمون کو پیش نظر رکھیں تو ہم کے ذریعے اس بحث میں پڑے بغیر کہ مرد دعا کر رہا ہے یا عورت دعا کر رہی ہے، مضمون اسی طرح بغیر کسی رکھنے کے حل ہو جاتا ہے. تو یہ دعا کریں دونوں، یعنی اپنی اپنی جگہ، کہ ہم تو اپنے تعلقات کو سلجھانے میں ناکام رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ جیسے تو نے ہمیں سکھایا ہم ایک دوسرے سے سکینت حاصل کریں اور ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کریں. یہ دعا کرنے سے پہلے مقبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے، یعنی ایک حصے کے لحاظ سے، کیونکہ یہ دعا کرنے والے اگر مخلص ہیں تو لازماً وہ اپنے رجحان میں ایک بنیادی تبدیلی پیدا کر کے یہ دعا کرتے ہیں اور باقی جو حصہ ہے وہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں. بس جیسے کہا جاتا ہے کہ آدھی جنگ تو لڑی گئی اور آدھے حصے پر تو انسان فتح یاب ہو گیا، ویسی ہی کیفیت اس دعا کی ہے. جب خلوص نیت کے ساتھ کی جائے تو گویا آدھی جنگ تو لڑی گئی اور آدھا ملک فتح ہو گیا، اور باقی حصہ جو ہے وہ خدا پر چھوڑا جائے تو لازماً ایسے مخلص انسانوں کے لیے خدا تعالی حالات کو تبدیل کر دیتا ہے.